बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि हसन निसार साहब ने ऐसा क्या कह दिया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से, मौजूदा निज़ाम के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से कि PDM के हामी और नवाज शरीफ साहब के हामी, मरीम नवाज साहबा के हामी, वो इस वक्त शदीद बरहम है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कोहराम मचा दिया है और उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हसन निसार साहब को जियो से ऑफ एयर कर दिया जाए। ट्वीट्स हो रही हैं, मुज़म्मतें हो रही हैं, कॉलम्स लिखे जा रहे हैं। इसका मैं पूरा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ जल्दी कि असल में इनके पूरे इंटरव्यू में था क्या। हसन निसार साहब ने पहले पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से कहा कि हमारा मसला एजुकेशन है, पॉपुलेशन मैनेजमेंट है, इसके अलावा जो मर्जी कर लो कुछ नहीं होगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम के उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा जो महंगाई का मसला है अयूब खान के दौर से चल रहा है। वो कहते हैं शरीफ ख़ानदान के हवाले से कि 7 भाई थे, बाकियों की ग्रोथ देख लें और जो सियासत में फुल टाइम थे उनकी ग्रोथ देख लें। उन्होंने कहा कि सवाल किया गया पारस जहाज़े साहब की जानिब से कि नए पाकिस्तान से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, 2022 में कुछ बेहतरी आएगी या 2023 में बैठकर भी हम यही बातें कर रहे होंगे। उनका जवाब यह था कि यही निज़ाम रहा तो 2030 में भी यही बातें कर रहे होंगे। मैं इसको कहता हूँ आदमखोर निज़ाम। जब तक ये आदमखोर निज़ाम है, आदमजात इसी तरह खाया जाएगा। मायूस नहीं हूँ लेकिन हकीकत बयान कर रहा हूँ। अल्लाह की रहमत के लिए भी कुछ शराइत हैं, ये करना है ये नहीं करना। फिर सवाल उन्होंने किया पारस जहाज़ेब साहब बने कि जुगाड़ू निज़ाम की आप बात करें, ज़हनी तौर पर मुनशी लोगों की आप बात करें, लेकिन इमरान खान इसी को तो तब्दील करने आए थे। 22 साल उन्होंने जद्दोजहद की। क्या उनकी नाकामी की वजह यह है कि उन्होंने 23वें साल यूटर्न लिए, कंप्रोमाइज़ किए? उनका जवाब था हसन निसार साहब का कि इमरान खान ने शायद होमवर्क नहीं किया। पहली चीज़ होती है अपने साथियों की तरबियत। मैं बहादुर, इमरान खान की मिसाल वही है कि मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर से हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर से ज़्यादा टीचर थे। उन्होंने सहाबा को अखलाकियात सिखाई। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ये मतलब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक सिखाया कि अगर तुम फ्रूट खाओ तो उसके छिलके जो है वो बाहर मत फेंको। कोई पड़ोसी जो है वो उसकी अगर इस्तात नहीं है फ्रूट लेने की तो वो उन छिलकों के देखे उसका यानी उसको एहसास गुर्बत ना हो। अगर यतीम आपके सामने खड़ा है तो अपने बच्चे को प्यार मत करो। यहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। फतह मक्का के मौके पर चाहते तो उसको ज़िबा खाने में पूरे इलाके को तब्दील कर देते, कटे हुए सरों के अलावा कुछ ना होता। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी एक मिसाल कायम की। इमरान खान ने शायद बंदे तैयार नहीं किए थे। रियासत मदीना ने आदमियों को इंसान बना दिया था। दूध और शहद की नहरें नहीं थी, असल में आदमी को इंसान बनाया गया था। यहाँ लोगों की तरबियत नहीं है। भानमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं के ईंट कहीं करोड़ा। फिर उन्होंने सवाल किया, आपने इमरान खान के शुरू में किए गए कुछ इक़दामात का कहा था कि इमरान खान ने सियासी नौसरबाजों की दहाइयों की बाजी पलट दिया है। आप 2022 में भी क्या समझते हैं कि नौसरबाजी ख़त्म हो गई है या नौसरबाजी की नई शक्ल धार ली या नौसरबाजी ने नई शक्ल धार ली है? उस पर जवाब दिया उन्होंने कि मैं ज़ाती तौर पर इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जाबिर तरीन हुक्मरान 15 साल नॉन स्टॉप, कोई मगरबी जमहूरियत नहीं। कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम तो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, आगे ठोंसा हुआ है वेस्टर्न डेमोक्रेसी। एक बंदा नहीं 15 बंदों का ग्रोह भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस मुल्क का। मगर मश निकल जाएंगे, मेंढे को पकड़ कर दिल बहलाते रहें। ये एक प्रो बदी मुआशरा है, हो गया है। यहाँ बुरा करना, झूठ बोलना बहुत आसान हो गया है। कम तोलना, मिलावट करना, ये सब बहुत आसान है। उन्होंने सवाल किया कि इमरान खान हुकूमत ने हेल्थ कार्ड, किसान कार्ड, एहसास प्रोग्राम, कामयाब जबान प्रोग्राम ये शुरू किए हैं कि ऐसे हम फलाई रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि हम फलाई रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं और मुल्क में खामोश इनकलाब आ रहा है। ये जो लंगर खानों और पनाहगाहों से आता हुआ इनकलाब है, इस पर आप अपनी राय दीजिए। हसन निसार साहब ने कहा कि ये सब अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन ये फैसला को नताइज दें सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मुल्क का अलमी और है, ये प्रो बदी मुआशरा है। कोई फौत हो जाए तो उसके डेथ सर्टिफिकेट के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान देते हुए अजान दी जाती है, लेकिन उसके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हराम देना पड़ता है। लेने और रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जानिमी है। मुल्क जो है वो गिरवी पड़ा हुआ है। थोड़ा सा तहम्मुल और बर्दाश्त चाहिए। इमरान खान के मुतालिक अभी फैसला सुना देना बहुत जल्दी है, क्योंकि मैं इस बंदे के करियर को जानता हूँ, बल्कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के करियर को जानता है। वो एक अनथक आदमी है, फोकस्ड आदमी है, गिव अप करने वाला नहीं है। वर्ल्ड कप से नमल और फिर शौकत खानम तक और फिर सियासी जमात तक पाकिस्तान में एक बंदा बता दे जिसने 22 साल मार खाई हो। जो इमरान खान को सिलेक्टेड कहते हैं वो सारे खुद सिलेक्टेड हैं। इमरान खान ने तो 22 साल मार खाई है। तुम में से कौन है जिसने 20 साल धक्के खाए हों? कुछ शर्म हया नहीं है? कुछ शर्म हया नहीं करते? कुछ शर्म हया भी नहीं करते? इतना बिगड़ा हुआ मुल्क इमरान खान को दिया गया। इमरान खान की हुकूमत से बहुत पहले डॉक्टर इशरत की किताब थी गवर्निंग द अनगवर्नेबल, किताब का उन्वान यही था। फिर उन्होंने सवाल किया कि 3 सालों में पारा साहबा ने कि 3 सालों में 3 करोड़ बार सुन चुके हैं कि इमरान खान को टीम अच्छी नहीं मिली। क्या आवाम ये आर्गूमेंट बाई करेगी कि इमरान खान ईमानदार है, मेहनती है, अहल है, जो टीम मिली है वो नायल, निकम्मी और करप्ट है? हसन निसार साहब का जवाब था कि इस मुल्क में टीम क्या इंपोर्ट करने की इजाज़त है? यहाँ तो कोई बंदा सच ही नहीं बोलता। झूठ बोल रहे हो तो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे फांसी लटका दो।
جو سرکاری سیلری سٹرکچر ہے اس میں مجھے کوئی زندہ رہ کر دکھا دے. کیسے بچے پڑھا رہے ہیں؟ عمران خان نے ٹیم کی تربیت نہیں کی، وہ تقریریں کر کے سمجھتا رہا کہ ان کی ٹیم کے دل بدل جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اناڑی ٹیم میدان میں اتار دی. پھر انہوں نے سوال کیا پارس صاحب نے نون لیگ کا گراف کیوں اوپر جا رہا ہے؟ کیا عمران خان کی صورت میں جو آخری امید تھی وہ بھی دم توڑ رہی ہے؟ حسن نثار صاحب کا جواب تھا نہ گھوڑا دور نہ میدان دور. عمران خان کی جماعت نے کے پی کے میں ٹکٹ غلط دیے، پیسے لیتے رہے ٹکٹوں کے، بس جانوروں کی طرح آپس میں لڑتے رہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہے. یہی ہونا تھا. لیکن اس بدترین صورتحال کے باوجود کل ووٹ پی ٹی آئی کو زیادہ پڑے. پی ٹی آئی کا موازنہ ان سے نہ کریں. عام انتخابات دور ہیں، اللہ نہ کرے کہ تبدیلی آتی ہے تو وزیر اعظم وہ جیسا بھی ہے، اپوزیشن لیڈر جیسا کوئی نہیں ہے. میں دیکھوں گا پھر جیسے یہ اس کو نہیں جینے دے رہے وہ اس کو 10 سے ضرب دے گا. پھر سوال کیا پارا صاحبہ نے کہ مقتدر حلقے بھی پریشان ہیں، ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، جو ولن تھے وہ بھی واپس آنے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ وطن واپس آئیں گے؟ ان کی تو چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی باتیں ہو رہی ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں. حسن نثار صاحب کا جواب تھا کہ نواز شریف کی سیاسی کشتی میں چھید ہیں، وہ اللہ کے سہارے ہے، آر لگے یا پار، ایک لاوارث کشتی کا وہ مسافر ہے. نون لیگ والوں نے پینترا بدل لیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف کو کہ پلیز واپس نہ آئیں، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. نئی قوالی شروع ہو گئی ہے، ان کو چھوڑیں، ان کا تو سچ بھی سچ نہیں ہوتا. پھر انہوں نے سوال کیا کہ عمران خان آخری آپشن ہے یا پرانے آپشنز کو نئی پیکنگ میں سامنے لانے کا آپشن بھی سامنے رکھنے کا آپشن موجود ہے؟ انہوں نے جواب دیا شوکت عزیز بھی تھا، بھٹو آپ کے کیس آپ کے سامنے ہے، نسیم حسن شاہ نے اعتراف کیا. پھر انہوں نے سوال کیا کہ عمران خان بھی نہیں تو آپشن کون ہے؟ حسن نثار صاحب نے کہا کہ میں روحانی آدمی نہیں ہوں، لیکن عمران خان کو اتنا وقت ملنا چاہیے جتنا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ملا. دونوں کے دن ملا لو اور اس کا 1/3 عمران خان کو دے دو، پھر حق پہنچتا ہے بات کرنے کا. اب آ جائیں جناب، یہ 34ویں منٹ پہ اصل بات یہاں سے شروع ہوئی جس کے اوپر اس وقت کوہرام مچا ہوا ہے، تنازع بنا ہوا ہے، مطالبات ہو رہے ہیں. کیا ڈسکشن تھی یہ کچھ منٹ آپ کو سناتا ہوں. اچھے فاتح ہو آپ، بھیک مانگ رہے ہو یا کوئی آپ کے لیے بھیک مانگ رہے؟ سر ارشد حسین صاحب نے بڑا اچھا کالم یہ لکھا ہے جو آپ نے بھی اپنے کچھ چند دوستوں کو مشورہ دیا کہ اس کو پڑھے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ان کو مشیر لگایا، ان کو ایک موقع تو دیا نا بہتری کرنے کے لیے، لیکن وہ کیوں ناکام ہو گئے؟ باتیں تو بڑی اچھی انہوں نے کہیں اور لکھی. اللہ اور شفر صاحب بھی ناکام ہو گئے، ڈاکٹر صاحب بھی ناکام ہو گئے. میں دیکھتا ہوں پھر کامیاب کون ہوتا ہے. او بھائی یہ نہیں ہونا اس طرح. میں کب سے یہ بات آپ سے بھی شاید میں فرض کر چکا ہوں. 15 سال انٹرپٹیڈ گورنمنٹ، کوئی ڈیموکریسی کا نام جو لے اس کو فائرنگ سکواڈ کے آگے لاؤ اور گولیوں کا اور گن کی گھسائی کا خرچ بھی اس کے گھر والوں سے وصول کرو. جابر حکمران 15 سال کے لیے اور جمہوریت کے جو نام لے اس کو فائرنگ سکواڈ کے آگے کھڑا کر دیں اور گولی کی قیمت بھی اس کے گھر والوں سے لیں. پرائمری ایجوکیشن سے لے کے پاپولیشن مینجمنٹ. جابر حکمران جابر جبیرہ سے ہے، یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں یہ مسلی. جابر حکمران ہی تو حکمران ہوتا ہے، یہ جبیرہ سے ہے. اب ہڈی ٹوٹ گئی اس کو سیدھا کر کے، پرانے زمانے میں جو حکیم تھے طبیب تھے وہ پھٹیاں سی لگا دیا کرتے تھے جو بازو ٹوٹے ہوئے کو سیدھا رکھتی تھی. دیٹ از کالڈ جبیرہ. وہی ہمیں تو 74 سال ہو گئے، ہمیں تو سڑک عبور کرنی نہیں آئی. کیا ہے یہ صحیح 15 سال کیا ایجوکیشن گھٹیا. these children going to take over the country and run it. خدا کا خوف کریں. سر آپ کہہ رہے ہیں عابدیت ہونی چاہیے، کوئی شے اپنے ٹھکانے پہ نہیں ہے تاکہ ڈنڈے سے ذکر کیا جائے. میں کہتا ہوں اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے. تباہی اپنی آخری ساؤنڈ بیریئر بھی توڑ جائے گی. another 5 years فیتی یاد رکھنا. میں مثالیں دے کے اور نئی بات نہیں کر رہا. میں نے کہا تھا کہ توڑی کی پنڈ بھوسے کی پنڈ کھل گئی اور تیز آندھی آ گئی ہے. کچھ سمیٹ کے دکھائے مجھے. وہ آپ بات کے دیکھو، ہماری اعلیٰ عدلیہ کے ایک جج صاحب کو کہنا پڑا کہ اولاد ماں باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتی. میں کسی چکر میں مینٹل ہاسپٹل گیا، وہ حالات مجھے بتایا گیا یہ وہ سارا. I was shocked to know لوگ بڑے ماں باپ کو وہاں ذہنی خلل کا کہہ کے بابان جمع کرایا جاتا ہے، کوئی پوچھنے نہیں آتا کبھی. سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کدھر پہنچ گیا معاشرہ؟ ٹھیک سر. عمران خان ویسے 2 سال کے بچے محفوظ نہیں. جی عمران خان ویسے خود ویسٹرن ڈیموکریسی کو کافی سپورٹ کرتے ہیں، اس کو مانتے، وہ تو آمریت کے خود خلاف ہیں. اگر عمران خان کو اگلے 5 سال دے دیے جائیں تو پھر کیا کچھ امید ہے؟ یہ وہ 15 سال والی بات ہی زیادہ وزن رکھتی ہے. نہیں، میں نے کہا ہے کہ اس کو بھی دے کے دیکھ لینا چاہیے، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے.
اگر کیسے کیسے لوگوں کو آپ نے 3 دفعہ موقع دیے، 4 دفعہ موقع دیے، پیپلز پارٹی کو 3 دفعہ موقع ملا، والے تھے بچن بول کے زیادہ ملا، اس کے بعد زرداری صاحب پریزیڈنٹ رہے، بی بی 2 دفعہ پرائم منسٹر، 3 دفعہ کس نے رہ کے دیکھ لیا، نواز شریف نے سب سے بڑے صوبے پہ بھائی کا قبضہ، بھائی اس بندے کو جتنا ٹائم نون لیگ کو ملا یا جتنا ٹائم پیپلز پارٹی کو ملا اس کا 1/3 تو دو، آخری چانس ہے۔ ویسے تو عمران خان کسی کی نہیں سنتے سر، ویسے تو عمران خان کسی کی نہیں سنتے، اور اب ان کی حکومت ختم ہونے کی مدت بھی کم رہ گئی ہے، تو آپ کے خیال میں اس وقت میں انہیں ایسا کیا کرنا چاہیے؟ آخری بات پوچھ رہی ہوں تاکہ لوگوں کی کم از کم امیدیں تو دوبارہ زندہ ہو سکیں ان سے۔ تو آپ کو پتا ہے یلدرم بھی کسی کی نہیں سنتا تھا، آپ کو پتا ہے ہٹلر نے بھی کسی کی نہیں سنی، یہ کوئی شے نہیں ہے، بندہ بندہ ہی ہوتا ہے، کچھ نہیں ٹکرے مار کے۔ میں تو انصاف کی بات کر رہا ہوں، 2+2 جی، جتنا ٹائم نواز شریف کو ملا نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو، اس کا 1/3 اس کو دے کے دیکھ لو، ورنہ آخری حل آخری علاج یہ ریکارڈ پہ رہنے دو، نہیں ہونا۔ ویسٹرن ڈیموکریسی حل نہیں ہے ہمارا، وہ کہہ رہے ہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، پوری دنیا میں ہے، کبھی رہا ہے، ہمارا اور ہے، اگر کرنی میں ڈیموکریسی اس کا اور طریقہ کھاتا ہے، وہ تو دنیا ہی اور ہے۔ ویسٹرن ڈیموکریسی نے حل نہیں، وہ خود انگلینڈ کی دیکھ لو ڈیموکریسی، یہاں جو للو پنجو جس کو صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے اس کو بھی ووٹ کا حق کو کیسے دے سکتے ہیں؟ انگلینڈ کی ڈیموکریسی دیکھو، اٹ واز اے فیسڈ آؤٹ تھنگ، عورتوں کو کم ملی اجازت ووٹ کی، کل کی بات ہے، ابھی بوتھا اٹھا کے شروع، ہر بالغ، کیا بات ہے بھائی، ہر بالغ کیسے ہر بالغ بھائی، ماں ہے ڈیموکریسی کی انگلینڈ، اس کے فیزز دیکھو، کب کیسے ٹھیک سر، لوگوں کو میچور کرو، ایجوکیٹ کرو، اور کچھ نہیں یار، میں کوئی 1000 سال کا منصوبہ دے رہا ہوں۔ آج جو بچہ 5ویں میں ہے، پرائمری ایجوکیشن گلوبل لیول کی ہو، الاؤ 10 سال کے بعد ایک نئی کراپ آ جائے گی، ہم جیسے لوگ کے ساتھ پاری نہ بن چکے ہوں گے، ٹھیک ٹائم ملنا چاہیے تاکہ وہ سارے کام کر سکے سر۔ ساتھ ساتھ تھوڑی سی اگر مہنگائی پہ بھی کنٹرول کر خان صاحب تو شاید ان کو دوبارہ موقع دینے کے بارے میں لوگ سوچیں سر، کیونکہ عوام میں شعور ہے یا نہیں، لیکن اتنی سینس ضرور ہے کہ اگر ان تلوں میں تیل نہیں ہے تو پھر دوبارہ کوئی موقع نہیں دے گا ان کو۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں اتنی سینس بھی ہے یا نہیں ہے، مطلب میدوں کے تھرو سوچنے پہ مجبور لوگوں کے پاس کتنی سینس ہو سکتی ہے۔ I don't think through my mind، یہ بھی ٹھیک، مائنڈ میرے پاس ہے نہیں، I think through my stomach۔ بالکل سر، تو میں تو سکی ہے، یہ جو میں لکھا کرتا تھا، اب تو لوگوں نے اس پہ بڑا اس کے حوالے دیتے ہیں کہ قیمے والے نان ناچ رہے ہیں، جی وہ سمبولک بات ہے، بھوک ناچتی ہے، بریانی پہ ووٹ، بیلٹ باکس اور بھوک کا بڑا خوفناک رشتہ ہے۔ بالکل سر، بہت شکریہ آپ کا حسن نثار صاحب سے۔ بیلٹ باکس اور بھوک کا خوفناک رشتہ ہے۔ حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو مزید 5 سال دیے جائیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں لانا، 15 سال کے لیے بے رحم آمریت آنی چاہیے، اور ملک کے جو اصل مسائل ہیں ان کا ایڈریس ہونا چاہیے، اخلاقی تربیت کی بات کر رہے ہیں۔ ووٹ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے کہ ہر بالغ کو ووٹ کا حق دیا جا رہا ہے، جو جاہل ہے، جو پڑھا لکھا ہے ان کا ووٹ برابر ہیں، اس چیز کی بھی وہ مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا وقت نواز شریف اور آصف علی زرداری کو دیا گیا ہے ان کے دن کاؤنٹ کر لیں اور اس کا 1/3 جو ہے وہ عمران خان کو دے دیا جائے۔ یہ حسن نثار صاحب کی گفتگو تھی، جس کے بعد ایک طوفان برپا ہے، مذمتیں کی جا رہی ہیں کہ حسن نثار صاحب نے جو ہے وہ امریت کی بات کی ہے، بے رحم احتساب کی بات کی ہے، نواز شریف کو نہ لانے کی بات کی ہے، عمران خان کو مزید 5 سال دینے کی بات کی ہے۔ اس کے اوپر شدید اس وقت ریئیکشن ہے، گالم گلوچ ہے، مطالبات ہیں، مذمتیں ہیں، کالمز لکھے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ حسن نثار صاحب کو جیو سے آف ایئر کر دیا جائے۔ یہ میں نے ذرا آپ کو بتایا ہے کہ اصل میں پورا معاملہ تھا کہ حسن نثار صاحب اصل میں بات کریں اوور آل پاکستان کے مسائل کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ایسے نہیں ٹھیک ہونے والا ہے، جتنی یہاں پہ زوال آ چکا ہے، انحطاط آ چکا ہے، جتنے اخلاقیات لوگوں کے تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بے رحم نظام ہونا چاہیے، اور اگر بے رحم حکمران ہوگا تب جا کے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ یہ حسن نثار صاحب کی رائے تھی، آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ ہے جس وجہ سے ان کی مذمتیں کی جا رہی ہیں لوگوں کی جانب سے جو آزادی اظہار رائے کے بہت بڑے چیمپئن بنتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا حامی ناصر، اللہ حافظ۔